سری لنکا کے خلاف ٹی20 سیریز کے لیے 15 رکنی سکواڈ کا اعلان۔ سلمان علی آغا قیادت کریں گے۔ وکٹ کیپر بلے باز خواجہ نافع پہلی بار سکواڈ میں شامل۔ شاداب خان کی واپسی۔ 3 ٹی20 میچز کی سیریز 7 جنوری سے شروع ہوگی۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں ہر طرف دھند کا راج۔ موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ M11 لاہور سے سیالکوٹ، M3 فیض پور سے درخانہ اور M4 پنڈی بھٹیاں سے ملتان تک بند۔ موٹر وے M5 بھی ملتان سے ظاہر پیر تک بند کر دی گئی۔ فضائی آلودگی بھی بڑھ گئی۔ لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 383، گجرانوالہ 585 اور فیصل آباد میں 484 ریکارڈ۔ بالائی علاقوں میں شدید سردی۔ گلگت میں پانی جم گیا۔ یہ بھول جاؤ روٹی ہوگی گولی ہوگی، ہم گولیاں ماریں گے، کسی سے ڈرتے نہیں۔ بھارت شکر کرے ہم نے لحاظ کیا ورنہ ان کے سارے جہاز گرا سکتے تھے۔ صدر مملکت کی مودی کو للکار۔ بے نظیر بھٹو کی برسی پر جارحانہ خطاب۔ کہا لیڈر بنکر میں نہیں مرتے، میدان جنگ میں لڑنے اور شہادت کے لیے تیار ہے۔ وہ دل گردہ کہاں سے لاؤ گے جو ہمارے صدر، وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور ایئر چیف کے پاس ہے۔ صدر آصف علی زرداری کی سیاسی مخالفین پر تنقید۔ کہا ایک بے وقوف آدمی نے دنیا سے تعلقات خراب کیے، معیشت تباہ کر دی، ہم نے آہستہ آہستہ عالمی برادری سے تعلقات ٹھیک کیے۔ بلاول بھٹو بولے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا نام سن کر مودی چھپ جاتا ہے، بھارت آج تک شکست ہضم نہیں کر سکا۔ امریکہ سے بھارت نے سیز فائر کی اپیل کی۔ پاکستان نے کسی کو صلح صفائی کا نہیں کہا۔ نور خان ایئر بیس پر حملہ بھارت کی سپر غلطی، ہم نے 7 طیارے گرائے۔ پاکستان نے بھارت کے ساتھ جو کیا وہ دنیا نے دیکھا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بریفنگ۔ بولے 4 روزہ جنگ میں مسلح افواج نے بھارتی دعووں کو پاش کیا، جنوبی ایشیا میں برتری کا بیانیہ نیست و نابود کر دیا۔ نائب وزیر اعظم نے واضح کیا کہ پاکستان قیام امن کے لیے عالمی استحکام فورس کا حصہ بنے گا، حماس کو غیر مسلح کرنے کی کسی کوشش میں شریک نہیں ہوگا۔ میں کسی کو نہیں کہا کہ ہماری کو صلح صفائی کروا دے۔ I received the call from Secretary Rubio of US کہ India is ready to cease fire, are you willing؟ میں نے کہا you never wanted to go on war۔ وہ جو نیٹ سیکورٹی پرووائڈر کا منترا تھا، وہ جو ہیجمنی تھی، وہ اللہ نے خاک میں ملا دی۔ اسٹیبلش ہو گیا کہ پاکستان ایک جو آرمڈ فورسز ہے، وہ پاکستان کی جو ٹیکنالوجی ہے، پاکستان ایک جو دفاع کی کیپیسٹی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑی سالڈ ہے۔ امریکہ سے بھارت نے سیز فائر کی اپیل کی۔ پاکستان نے کسی کو صلح صفائی کا نہیں کہا۔ نور خان بیس پر حملہ بھارت کی سپر غلطی، ہم نے 7 طیارے گرائے۔ پاکستان نے بھارت کے ساتھ جو کیا وہ دنیا نے دیکھا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بریفنگ۔ بولے 4 روزہ جنگ میں مسلح افواج نے بھارتی دعووں کو پاش کیا، جنوبی ایشیا میں برتری کا بیانیہ نیست و نابود کر دیا۔ عالمی سطح پر پاکستان کو بھرپور پذیرائی حاصل ہوئی۔ دنیا نے دوبارہ مسئلہ کشمیر پر بات شروع کر دی۔ بھارت کو سمجھنا ہوگا، سنتاس معاہدہ اٹل حقیقت ہے۔ نائب وزیر اعظم نے واضح کیا پاکستان قیام امن کے لیے عالمی استحکام فورس کا حصہ بنے گا، حماس کو غیر مسلح کرنے کی کسی کوشش میں شریک نہیں ہوگا۔ برطانیہ میں پی ٹی آئی نے جو رویہ اختیار کیا وہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے۔ تحریک انصاف بیرون ملک لوگوں کو ورغلا رہی ہے، ان کے ساتھ بھی وہی رویہ اختیار کیا جائے گا جو ایم کیو ایم کے ساتھ کیا گیا۔ افواج پاکستان کو دھمکی دینے پر برطانیہ کو دیکھنا ہوگا۔ پی ٹی آئی سے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کی ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس۔ خالد مقبول صدیقی بولے پی ٹی آئی جیسا لب و لہجہ پاکستان میں کسی نے استعمال نہیں کیا۔ پی ٹی آئی کے کارکن شخصیت سے نکل کر عوام کے لیے آواز اٹھائیں۔ کراچی کو 11 ارب روپے ملے لیکن حالات دیکھ لیں، یہ نالائکی نہیں سازش ہے۔ پی ٹی آئی کا برطانیہ میں احتجاج میں شریک خاتون سے اظہار لا تعلقی۔ خاتون عہدیدار نہیں، تقریر پارٹی کے موقف یا سیاسی سوچ کی عکاس نہیں۔ ترجمان کے مطابق تحریک انصاف جمہوری، آئینی اور پرامن سیاسی جدوجہد پر یقین رکھتی ہے، تشدد، اشتعال انگیزی اور نفرت آمیز گفتگو کی مخالف ہے۔ اتوار کا دن ہے 6 بجے، میں مینار پاکستان میں جلسہ اناؤنس کرتا ہوں اور یہ اپنے لیے گراؤنڈ پسند کرے جس گراؤنڈ میں یہ جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کون جو ہے زیادہ لوگ لے کر آئے گا۔
تحریک انصاف کا آج مینار پاکستان پر جلسے کا اعلان. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی بولے پنجاب حکومت کا رویہ کبھی نہیں بھولوں گا. مخالفین خیبر پختونخوا میں آ کر جلسہ کریں, گاڑیاں بھی دوں گا, اسٹیج بھی سجاؤں گا, معلوم ہو جائے گا کون کتنا مقبول ہے. جمہوریت جو ہے وہ ڈائلاگ سے آگے بڑھتی ہے, ڈیڈ لاگ سے نہیں. جب آنا چاہیں, بات کرنا چاہیں, مذاکرات کرنا چاہیں, حکومت بھی تیار ہے, آپ بھی. بانی پی ٹی آئی ڈائلاگ پر یقین نہیں رکھتے. جمہوریت بات چیت سے آگے بڑھتی ہے, ڈیڈ لاک سے نہیں. ایاز صادق اور رانا ثناءاللہ کی ایک بار پھر مذاکرات کی پیشکش. کہا پی ٹی آئی مذاکرات کرنا چاہے تو حکومت تیار ہے, بات چیت کے لیے اسمبلی میں آنا ہوگا. ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث یوٹیوبر عادل راجہ کے گرد گھیرا مزید تنگ. حکومت نے نام 4تھ شیڈول میں شامل کر دیا. کارروائی سوشل میڈیا کے ذریعے ریاست مخالف بیانیاں پھیلانے پر کی گئی. وزارت داخلہ کا نوٹیفیکیشن جاری. کراچی کے علاقے صدر میں پولیس کارروائی کے دوران ہوائی فائرنگ کی ویڈیو وائرل. سادہ لباس اہلکار فائرنگ کرتے رہے. پولیس حکام کے مطابق واقعہ 10 سے 15 دن پرانا ہے. بھتہ خور کی گرفتاری کے لیے SIU نے چھاپا مارا تھا. لاہور میں صرف 3 دن کے لیے بسنت منانے کی اجازت ہوگی. مینوفیکچررز کو ڈور کے تیار کرنے کی اجازت دے دی گئی. پتنگوں کا سائز بھی مقرر. کچھ علاقوں میں موٹر سائیکل چلانے کی اجازت نہیں ہوگی. بسنت کو فیسٹیول کی طرح ہی منائیں. پنجاب حکومت کی اپیل, لاہور والے خوش, تہوار کا انتظار. آپ کا شہر آپ کا سما اس بار پہنچا ملتان. اولیا کے شہر کی کیا ہی شان, جو ہے قدیم تہذیبوں کا گہوارہ اور برے صغیر کا دروازہ. سما شہر کی خوبصورتی کے ساتھ مسائل بھی سامنے لایا. ناقص انفراسٹرکچر, ٹوٹی پھوٹی سڑکیں, بے ہنگم ٹریفک, ٹرانسپورٹ نظام کا برا حال, ملتان والوں کا جینا محال. مصروف ترین چوک چوراہے, تجاوزات کی نظر. ہسپتالوں میں علاج برائے نام. سیلاب کی تباہ کاریوں کے اب بھی نشان. حکومتیں بدلیں, چہرے بدلے, لیکن ملتان کے باسی پینے کے صاف پانی کو ترس گئے. یہاں کوئی سننے والا نہیں ہے. سما کو بہت شکریہ, انہوں نے اس چیز پہ آواز اٹھائی ہے. یہ مچھلی منڈی ہے, اتنا برا حال ہے, لوگ آتے ہیں اتنی پریشانی میں آتے ہیں, پریشانی میں جاتے ہیں. گندگی میں رہتے ہوئے 15 سال ہو گئے ہیں جی. اپنی مدد آپ کے ساتھ جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم کرتے ہیں. میں سما دا بہت شکر گزار ہوں کہ سما زندہ باد, زندہ باد. وارداتیں, ڈکیتیاں, چوریاں اتنی ہو چکی ہیں نا, اور پولیس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہے. شادی بیاہ کے فنکشن میں جاؤ تو جلدی نہیں پہنتے کہ کہیں آتے ہوئے وہ جلدی کوئی لے نہ جائے. ٹیکنالوجی کے شاہکار میڈ ان پاکستان ڈرونز, خودکار نگرانی, اینٹی ڈرون سسٹمز اور دھماکہ خیز مواد کو ناکارہ بنانے کی صلاحیت. اسلام آباد میں شاندار نمائش. ایکسپو میں متعدد ممالک کے ماہرین کی شرکت. بھارت اقلیتوں کے لیے غیر محفوظ ملک. 2024 میں مسلمانوں اور مسیح برادری کے ساتھ نفرت انگیز واقعات میں ریکارڈ اضافہ. مذہبی منافرت کو ہوا دینے کے لیے سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال. سینٹر فار اسٹڈی کے مطابق اقلیتوں کے خلاف نفرت انگیز واقعات ہندوتوا سوچ کے عکاس ہیں. لندن میں بنگلہ دیشی سفارت خانے کے باہر بھارتی مظاہرین اور خالصتان کے حامیوں میں جھڑپ. مظاہرے کی کوشش ناکام بنا دی. سکھ برادری نے خالصتان کے پرچم اٹھا کر بنگلہ دیشی سفارت خانے کے گرد حفاظتی حصار بنایا. مودی کے خلاف نعرے بازی. غزہ میں بارش سے صورتحال خراب. بے گھر افراد کے خیمے شدید متاثر. فلسطینی بے بس اور لاچار. عالمی برادری سے مدد کی اپیل. صہیونی دہشت گردی بھی جاری. طیاروں کی بمباری, پناہ گزین کیمپوں پر کشتیوں سے گولہ باری. مزید 4 فلسطینی شہید. مختلف علاقوں سے 25 لاشیں برآمد. عرب, اسلامی اور افریقی ممالک نے اسرائیل کی طرف سے صومالی لینڈ کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کا اعلان مسترد کر دیا. پاکستان, سعودی عرب, ترکیہ اور ایران سمیت 21 ممالک کا مشترکہ بیان جاری. صومالیہ کی خود مختاری کے خلاف اسرائیلی شرانگیزی کی شدید مذمت. تائیوان کی سمندری حدود میں زلزلے کے جھٹکے. ریکٹر سکیل پر شدت 6.6 ریکارڈ. عمارتیں لرز گئیں. زلزلے کا مرکز شمال سے 24 کلومیٹر اور گہرائی 60 کلومیٹر تھی. جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی.